کیا یہ 71 کی طرح کسی دن ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت میں انڈین فوجیں آ جائیں گی؟ اور یہ سی پک کا روٹ بھی ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت بہت اچھا سوال ہے ڈیڈا، ویری گڈ کوشچن. آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے چھوٹا سوال پوچھا اور بہت کلیئر سوال. اچھا، یہ بہت بڑا خطرہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جی، انڈیا نے اگر موو کرنی ہے نا، جو کہ شاید وہ کرے، لیکن وہ ایسے طریقے سے کرے گا کہ ان کی اپنی ساکھ اور ان کی انٹرنل انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. انڈیا اس وقت جو ہے، ان کی جو میرا خیال ہے ریزرو 500 بلین سے زیادہ ہے، ان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی میرا خیال ہے 100 سوا 100 بلین آتی ہے سال میں. تو پیسہ جو ہے نا جی، اس کا سب سے بڑا دشمن ہے جنگ. اگر جنگ ہو گئی نا، پیسہ بھاگ جاتا ہے. اور وہ چاہے وہ انڈیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے کوئی اور، چاہے وہ امریکہ ہے، یوکرین ہے، رشیا ہے، چائنا، پیسہ بھاگ جاتا ہے. انڈیا کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ اس طرح کی جنگ ہو جس سے ان کے اپنے ملک کا پیسہ بھاگ جائے، انویسٹر بھاگ جائے. لیکن یہ کہنے کے بعد، لیکن جس چیز کو انہوں نے، ان کی نظر ہے نا، جس کے لیے انہوں نے بڑا بلڈ اپ کیا ہوا ہے، وہ ہے جی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. یہ پاسبلٹی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ انڈیا ایک کچھ عرصے کے بعد ایک اسیسمنٹ کرے گا کہ یار میں اب جو ہے نا، انڈیجنس بھی جو یہ لوگ ہیں، ان کو ہم پیسہ دے کے اکھائیں. امریکہ، انڈیا سامنے تو نہیں آئے گا. سامنے ایک را کا ایجنٹ ہوگا، را کے ایجنٹ کے سامنے ایک دوسرا را ہوگا، اس کے سامنے ایک ڈبل ایجنٹ ہوگا جو مسلمان بھی ہوگا اور مولوی بھی ہوگا، ماتھے پہ اس کے اٹھنی کا نشان ہوگا. اس کے آگے ایک اور بندہ ہوگا جو کہ بالکل زبردست قسم کا جنونی جہادی ہوگا، جس کو نہیں پتا کہ پیچھے یہ را سے پیسہ آ رہا ہے. وہ دیں گے، وہ کہیں گے یہ تم ہتھیار پکڑو، یہ جا کے پولیس کی چوکی کو آگ لگاؤ، یہ اس کو قتل کر دو، یہ جا کے یہاں کر دو. اس طرح ہوتی ہے تقریب کاری. تو پھر لوگ نکل آتے ہیں. اب اس کی آڑ میں انڈیا جو ہے، آیا کچھ ایسی حرکت کرے گا کہ وہ اس خطے کے اوپر کسی طریقے سے قبضہ کرے گا. وہ انڈیا کو اسیسمنٹ یہ کرنی ہے کہ میرے اس کرنے سے میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، اور میرے ملک کے اندر پیسہ بھی میرا بھاگے گا نہیں. تو یس، اٹ از ویری، اگر یار میں اگر ہوں انڈیا، آپ سوچیں، یو آر انڈیا، پاکستان کا یہ حال ہوا ہے. وہ مودی کہتے ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، یہ خود ہی ٹوٹ جائیں گے. پاکستان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اور مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے کہ میں کسی طریقے سے آزاد کشمیر میں انسرجنسی ڈکلیئر کرا دوں. آزاد آزاد کشمیر کا جی، ہم نے نہ انڈیا سے رہنا ہے نہ پاکستان سے رہنا ہے، ہم نے جی ایک، ہم جی گلگت بلتستان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. اور یہ سارے سردار مردار جتنے جتنے یہ ابھی بیٹھے ہیں نا، پی ٹی آئی میں بھی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، یہ سب سلوٹ کریں گے اور یہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے یہ کام کریں گے. یہ ہزاروں سال کی ہم کرتے ہیں. تو اٹس ویری پاسبل. میں اس کا سوال کا اتنا بلیک اینڈ وائٹ پہ آبویسلی نہیں دے سکتا، بٹ اف آئی واز انڈیا، میں اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں گا کہ یار اس کو میں کس طریقے سے اپنے ساتھ ملاؤں. جی، نیکسٹ کوشچن. جی اچھا، السلام علیکم حضرت. السلام علیکم حضرت صاحب. بس سر. سر مختصر سا سوال ہے میرا، اور میں یوکرین کے کانٹیکسٹ میں آپ سے سوال کروں گا. اب آپ کو یاد ہوگا پلیز. یو کے انویسٹر نے ایک مضمون لکھا تھا چند دنوں پہلے انگلش نیوز پیپر میں، اور اس نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ اپنے یوکرینین بہنوں اور بھائیوں کی مدد کریں. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا یو کے اور امریکہ کی طرف سے گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے انہوں نے کہ پاکستان جو ہے یوکرین پارٹ 2 بنے؟ یار بہت اچھا سوال ہے، بائی دا وے، تھینک یو، گریٹ کوشچن. سو یوکرین کے ساتھ جو انہوں نے ایک ڈیل تو ہمیں کلیئرلی پتا چل رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ہے کہ جی آپ نے ہتھیار ان کو سپلائی کرنے، ٹھیک ہے، بیکاز جو ایمونیشن ہے نا، لو لیول ایمونیشن، رائفلوں کا، آرٹلری شیلز کا، جو، اور ہمارے پاس 155 ملی میٹر ہاوٹزر کا ایمونیشن، ہم 2-3 ملکوں میں سے ہیں جو زیادہ مقدار میں بتاتے ہیں جو یوکرین استعمال کرتا ہے، وہ ہم نے دینا. اور $900 ملین کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ آفیشیل ہے. ہمارا اسٹیٹ بینک اس کو ڈکلیئر کر چکا ہے کہ ہمارے پاس آیا ہے وہ پیسہ. یہ ککڑا کہتا ہے کہ بلیک مارکیٹ سے آئے، اتنے یہ جھوٹے. اینی وے، چلو اس کو میں پھر لمبی بات جائے گی. تو ایک تو یہ کہ وی ول سپلائی دیم ایمونیشن، ٹھیک ہے، ایبسلوٹلی کلیئر. تو یہ امریکہ نے ایک لائف لائن ایمونیشن کی پاکستان کے تھرو کی ہے. دوسرا یہ ہے کہ دے وانٹ والنٹیئرز فرام پاکستان.
یہ مرسنریز نہیں ہوتے جس طرح بلیک واٹر یہ وہ ہے، انہوں نے کہا جی پاکستان بڑا غریب ہے، یہاں سے بےچارے بھاگنے کے لیے یہ ادھر بھی چلے جائیں گے، $3,000 یا پتہ نہیں $3,500 سنا ہے ان کی تنخواہ رکھی ہے، یا شاید $5,000 رکھی ہے، آئی ڈونٹ ریمبر، اور بہت زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ریکروٹمنٹ کر کے نا ہزاروں میں یہ بھیجیں یوکرین کی، کہ یہ جا کے ہو سکتا ہے پہلے وہ ڈیپو شیپو کے اندر جو ہے وہ گارڈ ڈیوٹیز دے، پھر یہ آگے جا کے لڑے۔ یہ دوسرا ان کا ہے، اور اس سے ان کا یہ ہے کہ بالکل یہ پھر ریپ کر لیں آکٹوپس کی طرح پاکستانی فوج کو، بالکل گھیر لیں اپنے، کہ یہ شکنجے سے باہر نہ نکل سکے۔ اور پی او ایف کی جو فیکٹری ہے، جو یہ ایمونیشن کا حصہ جو اس کا بناتی ہے، اس کے اندر سعودی عربیہ کو کہا ہے کہ آپ انویسٹ کریں گے، اور سعودی عربیہ نے بائی دا وے اس میں بہت انٹرسٹ کیا ہے، بیکاز اس کی ایکسپورٹ بہت ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو سعودی عربیہ سے انڈیکیٹڈ کہ جی میں پی او ایف فیکٹری کی جو ایمونیشن بنانے والا علاقہ ہے آرٹلری شیلز کا، اس کے اندر انویسٹ کریں گے۔ تو ایبسولوٹلی یوکرین کے لیے انہوں نے ہمیں بندے ہمارے لینا چاہتے ہیں، ہماری ایمونیشن لینا چاہتے ہیں جی۔ تھینک یو جی، نیکسٹ جی۔ اچھا، میں ایک دو گزارشات کرنا چاہوں گا اگلے اسپیکر کے پاس جانے سے پہلے۔ حیدر مہندی صاحب، ایک تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ بہت سے کم لوگ ہیں جو آپ کے بیانیے کا وزن اٹھاتے ہیں، تو سر ہمارا پلیٹ فارم آپ کے بیانیے کا پورا پورا وزن اٹھانے کے لیے 100% تیار ہے۔ ہم سر ہمیشہ ہم ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ پہلے سے ہی جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی جہادی ہے نا، جنونی ہے، جانثاری ہے، یہ تو ہے ہی ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ کل کو مجھے کسی کانگریس مین سے ملائیں گے، کسی سینیٹر سے ملوائیں گے، مطلب ان کی اتنی دوستیاں ہیں، مجھے کسی میڈیا آؤٹ لیٹ سے ملوائیں گے، امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، کتنے اتنے لوگ ہیں۔ دیکھیں ہمیں پریکٹیکل بات کرنی ہے نا، وہ جو صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا سولوشن کیا ہے، یہ بھی دس از پارٹ آف دا سولوشن، اٹ مے ناٹ بی دی الٹیمیٹ سولوشن، پارٹ آف دا سولوشن کے ایمپلیفائی کرنی ہے ہم نے وائس کو۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی محنت، مجھے نوم چامسکی کا انٹرویو 4 مہینے بعد ملا، میں نے ذاتی کوشش کی، کسی نے نہیں میری مدد کی، اتنے پروفیسر ہیں اس کو جانتے بھی ہیں، کوئی نہیں۔ او یس آئی ول لیٹ یو نو، یس آئی ول لیٹ یو نو۔ ایرک مارگولیس کا مجھے ظفر بنگش نے، میں نے جب پہلی دفعہ ظفر بنگش کو کہا، اس نے 3 دن میں مجھے ایرک مارگولیس کا انٹرویو لے دیا۔ تو سر یہ اس طرح ہوتا ہے نا، ہم بس حوالی خیالی پلاؤ اور ایسے کریں گے، اور یہ کیوں نہیں ہوتا اور وہ کیوں نہیں ہوتا۔ او بھائی تم جو کر سکتے ہو، وہ مجھے فیاض باقر کی بات یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بس کے کنڈکٹر کے ساتھ تو لڑائی کر نہیں سکتے، پاکستان میں آرمی چیف کو نکالنے کے چکروں میں ہے۔ او بھائی وہ کرو جو تم کر سکتے ہو، فوج کے اندر تمہارے دوست باہر رشتہ دار بھائی ہیں، ان سے اندر سے خبریں لو، میرے تک پہنچاؤ کہ یہ فلانا چیز ہوئی، یہ فلانی چیز ہوئی، حیدر مہدی یہ بتا۔ پولیس کے اندر تمہارے دوست باپ رشتہ دار ہیں، ان سے خبریں لو، مجھے دو، میں لے کے آگے کروں گا۔ آئی ایس آئی میں تمہارے دوست باپ رشتہ دار ہیں، ادھر سے خبریں لو۔ ججز تمہارے جوڈیشری میں دوست باپ رشتہ دار ہیں، ادھر سے خبریں لو، مجھے دو۔ دیر از اے لاٹ پیپل کین ڈو۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں جی، واٹس ایپ پہ ٹی 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 ٹاں، اور کمنٹ کر دیا یوٹیوب پہ۔ اور یار دیر از سو مچ یو کین ڈو ٹو امپاور پیپل لائک می اینڈ ادرس ٹو ریز دا وائس، ہماری وائس کو ایمپلیفائی کرنا ہے۔ سوری جی، پلیز گو اہیڈ۔ اچھا، السلام علیکم حیدر مہدی السلام۔ صاحب۔ جی سر، سر بس مائی موسٹ کنسرن از کہ آپ پلیز اپنا تجزیہ بتائیے کہ خان صاحب کے بارے میں، کہ اب کیونکہ کوئی بھی لیڈر یہ پاس میں ہسٹری میں دیکھا ہے، یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، پھانسی دیتے ہیں، یہ وہ سارا کچھ۔ تو جو سچویشن ابھی کرنٹ سینیریو سائیکل والے کیس میں چل رہا ہے، تو پلیز یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کو چھوڑیں گے، چھوڑ دیا جائے گا، یا کیا کیا جائے گا، یہ جی کیا بہت 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 شکریہ جی، بہت شکریہ۔ میں نے اس کا ویسے سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں، لیکن میں پھر سے دیتا ہوں۔ جس دن عاصم منیر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بائی دا وے، یا اور کسی کے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتا، یہ عاصم منیر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عاصم منیر کی اسیسمنٹ ایز فالوز، اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ اریسٹ ہو رہا تھا، میں نے کہا جب عاصم منیر کی اسیسمنٹ ہوگی کہ عمران کو اگر ہم پکڑیں گے تو احتجاج نہیں ہوگا، وہ پکڑ لے گا، جو کہ اس نے کر لیا۔ اب میری اسیسمنٹ، اور میں پہلے بھی یہی کہہ چکا ہوں، جس دن عاصم منیر کی اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ یار عمران کو اگر میں نے مار دیا نا تو اس کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا، تو وہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ وہ عمران کو قید میں رکھے گا، کنوکٹ کروا دے گا، الیکشن سے آؤٹ کروا دے گا، مارے گا نہیں۔ لیکن اس ظالم بھیڑیا کے
جس دن اس کی اسیسمنٹ یہ ہوئی کہ میں اب عمران کو مار سکتا ہوں اور یہ قوم اتنی بغیرت ہے، بزدل ہے، بے شرم ہے، بے حیا ہے، بالکل ان کے اندر نہ جان ہے، نہ دم ہے، نہ خم ہے، یہ نہیں نکلے گی، وہ اس کو مار دے گا. یہ یاد رکھے میری بات. دس از اونلی، یہ تب ہوگا جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم عمران کے حق میں اتنی تعداد میں، اتنے غصے میں، اتنی سختی سے، اتنے زور بازو سے نہیں نکلے گی کہ میرا گھر بھی اڑا دیا جائے گا، جی ایچ کیو کے اوپر بھی ہلہ بول دیں گے، چکلالہ پہ بھی ہلہ بول دیں گے، جرنیلوں کے گھر پہ یہ پہنچ جائیں گے، تب تک وہ نہیں کرے گا. یہ یاد رکھیں. عمران کی زندگی کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے پاکستانی قوم کی طاقت یا بے شرمی بے غیرتی سے. یہ یاد رکھ لیں بس. جی سر، نیکسٹ. بھائی السلام علیکم سر مہدی. وعلیکم السلام سر. Really admire. I'm an تھینک یو سر. ex-CTF veteran as well. مہدی سر، مہدی یہ بتائیں کہ یہ جو حالات اس وقت پاکستان میں ہیں، یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہے. یہ فاطمہ جناح کے ٹائم پہ بھی ہو چکے ہیں، یہ بھٹو کے ٹائم پہ بھی ہو چکے ہیں. یس. Why this love between the people and the army comes up every time? Number one. Number two, I always say کہ اس کمپنی یا اس آرمی کی جو جان ہے وہ ایک طوطا ہے، اور وہ طوطا واشنگٹن ہے. How much you take this view as well? Thank you. اچھا، بہت شکریہ. اس کے دونوں کے خیر سوال کے جواب دیتے ہیں. مختصر ریپیٹ کرتا ہوں. فوج کے ساتھ محبت ختم ہوگی. پہلی دفعہ جو کہ آبجیکٹیو ریالٹی میں چینج آیا پاکستان کی سیاست کے منظر نامے پہ، وہ یہی آیا ہے کہ اس وقت فوج سے لوگ نفرت کرتے ہیں. بیشتر لوگ اگر نفرت نہیں کرتے تو ان کو بہت برا سمجھتے ہیں، خاص طور پہ جرنیل، جو کہ پہلے ایون ڈیورنگ مشرف کے زمانے میں جب لوگ پھر بھی وردیوں میں باہر نہیں آ سکتے تھے، اتنی زیادہ نفرت یا برا نہیں سمجھا جاتا جو ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے عمران خان کی وجہ سے کہ لوگوں کا شعور اتنا ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا اس ملک میں ڈاکو لٹیرے کون ہے. تو یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ لو شو اب نہیں رہا، خوف ہے. اب ناؤ پیپل فیئر دی آرمی. ٹھیک ہے نا، جیسے پولیس کو فیئر کرتے تھے، اب فوج سے ان کو اتنے. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ فوجی جب جاتا ہے وہ اتنی گالیاں کھاتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے، اور وہ بہت بڑا خطرہ ہے اس کے لیے، عاصم منیر کے لیے. اور مجھے تو بہت دفعہ خبریں آئی ہیں کہ اس کے وہ سیکیورٹی کارڈن کی اتنی زیادہ وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ری انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ ان میں ایسے بندے تو نہیں ہیں جو اسی کو اڑا دیں جس طرح اندرا گاندھی نے کیا. اس طرح تو یہ ایک فیئر ہے. تو میں آپ کو پھر آئی ٹیک یو بیک ٹو دیٹ ریالٹی. ہمارا دشمن اس وقت پاکستانی عوام کا دشمن جو ہے، دو سب سے بڑے بدماش ہیں، ایک امریکہ، ایک افواج پاکستان. یہ یاد رکھنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حیدر مہدی تو ساری فوج کو لپیٹتا ہے، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، میں نے کہا یار ہوں گے ضرور. ہم بھی اچھے لوگ تھے جب مارشل لا لگا تھا ضیاء کا، ہم نے بھی نہیں سوال پوچھا کسی سے، وہ یہ مارشل لا کیوں لگایا بھائی تم نے؟ آپ نے اگلے دن ٹوپی پہنی، بیلٹ پہنی، جوتے پہنے، چل گئے مارشل لا کرنے کے لیے. تو یہ جنہوں نے پہلے سوال کیا تھا، یہ بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عاصم منیر کوئی دھوبی تو نہیں ہے، کوئی نائی تو نہیں ہے، کوئی کسائی تو نہیں ہے. یہ آرمی چیف ہے، اس کو طاقت فوج دیتی ہے. اس طاقت کو استعمال کر کے اس نے ملک کے اوپر قبضہ کر کے اس ملک کو بیچ دیا اور بیچ رہا ہے، اور ملک کے سمجھتا ہے کہ جی میں اس کو ٹھیک کروں گا. اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. اگر ارادہ ہو بھی گا تو یہ نہیں کر سکتا. تو یہ دو سب سے بڑے بدماش ہیں جن کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. عوام جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتی. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس وہ سکھوں والی بات ہوگی کہ جی پھر کی ہویا اگر اسی جیت گئے. تو اگر ہم ان کے ساتھ جنگ تھوڑی لڑ سکتے. ہم نے جنگ کس کے ساتھ لڑنی ہے؟ ہم نے اپنے بدماش کے ساتھ جنگ لڑنی ہے. ہم نے عاصم منیر کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، ہم نے جرنیلوں کے ساتھ لڑنی ہے، ہم نے فوج کے ان عنصروں کے ساتھ، اس حصے کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، آئی ایس آئی کے اس حصے کے ساتھ جنگ لڑنی ہے، پولیس کے اس حصے کے ساتھ، عدلیہ کے اس حصے کے ساتھ، بیوروکریسی کے اس حصے کے ساتھ ہے جو اس سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے، جو اس کو طاقت فراہم کرتا ہے. ہم وہ جنگ لڑ سکتے ہیں. ہم نے اس جنگ سے اگر وہ ہم نے جنگ لڑ لی، پھر ہم نے آگے والی جنگ جو ہے امریکہ کے ساتھ ہم لڑ سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم امریکہ کا ہولڈ اس ملک سے نہیں ہٹا سکتے. یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. وی ہیو ٹو ون دا انر بیٹل فرسٹ.
اور انر بیٹل میں سب سے پہلے ہمیں اپنی جنگ، اپنی انفرادی جنگ لڑنی ہے، اپنے خوف کی جنگ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے اندر تو دجال ہے جو منافق ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم خود تو جناب رشوت دیتے ہیں اور رشوت لیتے ہیں، خود بجلی کا بل جو ہے میٹر بند کرا کے کرتے ہیں، خود ہم جو ہے 2 نمبریاں کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اچکے کرتے ہیں، اور پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے ہم چلتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا جی. جی سر، نیکسٹ سوال. Assalamu alaikum, sir. Thank you very much. I will be quick. First of all, it's an honor to talk to you. I just am quite Likewise, my honor too. listener of your observations, your everything. I will be ٹھیک quick. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. Just only, it's like a question in my mind. If you like to answer it quickly regarding China, because میں ابھی آپ کی جو پرسپیکٹو سن رہی تھی, I totally agree. بٹ میں نے کچھ جگہوں پر فالو کیا تو اس میں یہ چیز ایک دیکھی, میں نے آبزرو بھی کی, تو I just want to put it in a question form جی quickly. جی کہ جو یورپ کے شورز ہیں لائک اسپین اینڈ اٹلی, یہاں پر 9 to 10,000 افریکنس ایوری ڈے آج کل جو ہے نا آ کے, تو اٹس لائک دے کال اٹ انویژن. یہاں پر بہت سے جو ان کے لوکل اچھا انلیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں جی بہت جی زیادہ, جی. لیکن اس اچھا میں پھر وومن, ہاں جی, اس میں وومن اور سوال بچے کیا بھی ہے؟ ہیں. اس میں سوال یہ ہے کہ وہ چائنا کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ چائنا از ہاں آئنگ دا نیو ورلڈ آرڈر along ہاں. with Israel, and they want to take a revenge from the America and the Europe eventually. So this is what he is planning. So چائنا کے لیے پاکستان یہ اور کوئی چیز نہیں, اس کے لیے اپنا پرسپیکٹو سب سے امپورٹنٹ ہے. بس یہ کوئی کوشچن ہے, تو آپ کے خیال میں چائنا دیکھیں جی، اس ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے, اینڈ چائنا از نو ایکسیپشن. دی اونلی ایکسیپشن از پاکستان. پاکستان کے حکمران واحد میرا خیال ہے دنیا میں حکمران ہیں جو اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھتے, فوجی جرنیل عاصم, اور وہ دوسرے ملکوں کا مفاد دیکھے اور پاکستان کو بیچتے ہیں. میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, مجھے اس ریسنٹ ہسٹری میں پاکستان جیسے حکم بکاؤ بغیرت ذلیل حکمران نہیں نظر آئے جو اپنے ملک کا مفاد نہیں دیکھتے ہیں اور دوسرے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں. کبھی سعودی کا دیکھتے ہیں, کبھی یو اے ای کا دیکھتے ہیں, اور خاص طور پر امریکہ کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو چائنا ول لک آفٹر اٹس انٹرسٹ. ہم نے دیکھنا ہے, اور ہمارا دیکھیں جی جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے اگر نیبرہڈ میں ہمیں دیکھا جائے, اور اگر میں ایک بہت ہی ایک کھلے دل سے اگر بات کروں کہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ہمارے چائنا کے ساتھ بھی دوستی ہو, ہماری ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی ہو, افغانستان کے ساتھ بھی دوستی ہو, ایران کے ساتھ بھی دوستی ہو. بیکاز اگر دوستی ہوگی تو معیشت ہوگی, ٹریڈ ہوگی, نوکریاں بنے گی, خوشحالی آئے گی, یہ اپنی کیا کہتے ہیں غربت کمزور ہو بڑے کم ہوگی, سٹنٹنگ کم ہوگی, مطلب ہر چیز چلے گی نا. اب ان سارے ملکوں میں سے ایران سے آپ کو وہ کر نہیں دیتے, افغانستان نے بند کر دیا ملک, انہوں نے کہا جی پاکستان کے ساتھ آپ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر سکتے, آپ کو افغانیوں میں کرنی ہے, اور آپ نے پاکستان روپے میں بھی نہیں کرنا. چائنا واحد ایک وہ ملک رہ گیا ہے جس کے ساتھ ابھی ہمیں کسی قسم کا اپنا علاقہ قائم رکھنا ہے کہ ہماری سالمیت ہو, لیکن ہمارے حکمران امریکہ کے ساتھ کر لیے. سو چائنا اب اس وقت اس کا اتنا انفلوئنس نظر نہیں آ رہا جو اس نے سی پیک کے تھرو کیا تھا. شاید امریکہ نے اور یہ گلف کنٹریز نے ان کو یہ اندیا دے دیا ہوگا کہ اگر چائنا نہیں بھی کرتا نا, ہم تمہیں اتنا اس طرح اس کے تھرو پیسہ دلوائیں گے, اس کے تھرو پیسہ دلائیں گے, تمہاری جو ہے نا گاڑی چلتی رہے گی. گاڑی چلتی صرف کس کی ہے؟ فوج کی. انہوں نے اپنی گاڑی چلانی ہے. اب وہ زمینیں بھی ختم ہو رہی ہیں, وہ جو ان کو کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے آنے تھے وہ بھی ختم ہو رہے ہیں, تو یہ کھائیں گے کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی پاکستان کو اب جو ہے نا خرید لو, اور پاکستان خرید کیا قبضہ کر لو. اب جی معیشت میں جا کے ادھر سے یہ پیسہ کمائیں گے, یہ ریکو ڈک بیچیں گے, اس میں بھی اپنا حصہ کھائیں گے. یہ ڈیفنس کی جو انڈسٹریز ہے اس کو یہ سعودی عربیہ کو بیچیں گے, اس میں سے بھی پیسہ کھائیں گے. پاکستان کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. یہ 7.5 لاکھ بھیڑیوں کے منہ بھریں گے, ان کو زیادہ پلاٹ دے کے, زیادہ پیسے دے کے, یہ پاکستان پہ حاکمیت کریں گے. جنگ ہماری پاکستان کے جرنیلوں عاصم منیر کے ساتھ ہے جو اس ملک کو بیچ دیں گے, اور یا خدا نہ خواستہ اس ملک کو جلا دیں گے. یہ بس بات یاد رکھیں.